نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وینس ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کو خصوصی تک کوریج دے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بزنس گروپ کا ہمیشہ یہ موٹیو رہا ہے کہ ایک ہم نے جو پیٹریوٹک بزنس مین کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان بزنس گروپ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جی آپ اگر یعنی ایک گھر سے جو ہے وہ ایک کنبہ بنتا ہے، اور کنبے سے جو ہے وہ ایک ملک بنتا ہے، محلہ بنتا ہے، پھر علاقہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک اکنامی کا ریوائول آتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے پاکستان میں خوشحالی کی طرف جانے کا ایک راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر میں اس کو جو ہے وہ فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اپنا سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو علمبردار ہیں وہ لے کے گئے یہاں سے ایک ماشاءاللہ، اور وہ مشتاق صاحب کی بڑی کاوشیں تھیں اس کے اندر، نہ صرف مشتاق صاحب بلکہ میں انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی اور پلس انٹرنیشنل جو کہ تمام ملکوں کے سربراہان ہیں خاص طور پر، ان کا بھی بڑا مشکور ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے فلسطین کی آواز کو سنا اور وہاں کے مظلوم قوم کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ اور دیکھیں، گلوبل سمودھ فلوٹیلا ایک بہت ہی سکسیس سٹوری ہے، اور گلوبل سمودھ فلوٹیلا کی یہ شہریوں کا ایک اتحاد تھا، اور میں کہتا ہوں یونائٹڈ نیشن ان ریئل، یہ عوامی اقوام متحدہ ہے اور تھی، جو کہ اس اقوام متحدہ سے جو ہاسٹیجز ہے ورلڈ پاور کی، اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ اور اس کے جو 3 مقاصد تھے، اینڈ دا سیج، اسٹیبلش اے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کوریڈور اینڈ اسٹاپ دس جینوسائڈ، وہ تینوں مقاصد حاصل ہو گئے۔ آج سیج ختم ہو چکا ہے، آج ٹرک جو ہیں امداد کے وہ جا رہے ہیں، اور آج وہ فل سکیل جینوسائڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی حملے ہوتے ہیں لیکن وہ جو فل سکیل جینوسائڈ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سکسیس سٹوری ہے اور بہت کامیاب، اور اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے یورپ کے عوام کو، بالخصوص سویڈن کی 22 سالہ گریٹا تھنبرگ کو، جو وائل ہیں تیونس کے، اور جو تیاگو ہیں برازیل کے ہیں، اور جو یاسمین ہیں جرمنی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہیروز ہیں، اور جن کے جو انسانیت کے محسنین ہیں، اور جنہوں نے اس پورے انقلابی جو انیشیٹو ہے اس کو لیا اور اس کو کامیابی تک پہنچایا۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہے، انشاءاللہ اس سے بڑی تقاریب بھی ہوں گی، اور کیونکہ ان کی کنفرمیشن تھوڑی لیٹ آئی، ورنہ یہاں ہماری بزنس کمیونٹی کے بہت سارے لوگ موجود ہوتے، لیکن آج بھی ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک لوگ آ گئے۔ اور بات یہ ہے کہ کام ہی انہوں نے اتنا بڑا کیا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے اعتکاف میں ایک آدمی بیٹھ جائے تو محلے کا حق ادا ہو جاتا ہے، اس طرح انہوں نے پاکستانیوں کا حق ادا کر دیا جا کر، اور پاکستان سے ایک نمائندگی ہو گئی اس بات کی کہ کم از کم اس کار خیر میں ہمارے یہاں سے بھی ایک شخص جو ہے اس نے اتنی ہمت پکڑی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اتنا لمبا سفر کر کے غازہ گئے، پھر وہاں اریسٹ بھی ہوئے، جیل میں بھی رہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور میں کیا، ہماری پوری قوم ان کی مشکور ہے کہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ تو انشاءاللہ ان کے اعزاز میں اور بھی تقاریب ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کرنگی ایسوسیشن والے بھی کریں گے، اور بھی لوگ ان کے اعزاز میں تقاریب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو معاملات ہیں جس میں مجھے صرف تکلیف اس بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں کسی نے آگے بڑھ کر جس طرح سے مشتاق صاحب خود اپنے آپ جو ہیں وہ غزہ کے لیے گئے تھے، ہمارے ملک نے کچھ نہیں کیا، اور یہ بہت تکلیف دہ امر ہے۔ حالانکہ پاکستان کا جو موقف رہا ہے قائد اعظم سے اور اب تک، وہ یہی رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اور جس طرح سے اسرائیل قیام جس طرح سے اس کا ہوا ہے، شاید بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، مگر آپ حیرت ہوگی کہ جب مستقل یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل واحد ملک ہے
جس میں کہ یہود جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں، مگر یہ بات غلط ہے۔ ایک اور جگہ ہے، مجھے نام اس کا ابھی یاد نہیں آ رہا، مگر یہودی جو ہیں وہ اس ملک میں سب سے زیادہ موجود ہیں۔ یہ اس کے ملیشیا کے اور چین کے بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پر کہ یہ یہودی موجود تھے۔ اس کے باوجود بجائے اس کے کہ ادھر بھیجا جاتا، ان کو فلسطین کے اندر اور ان کے جو آباء و اجداد جو تھے فلسطین کے، ان کو باہر نکال کر اور ان کو جگہ دی گئی۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کے اوپر کہ جتنی ہم ان کے بارے میں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کیا گیا ہے، وہ اتنا ہی ہمیں کہنا چاہیے، بلکہ زیادہ۔ پاکستان بزنس گروپ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتا رہا ہے، پیس کو پروموٹ کرتا رہا ہے، تھرو اسپورٹس، تھرو میڈیکل۔ کووڈ کے اندر بھی ہم لوگوں نے کام کیا، اور جس طریقے سے اس وقت فلسطین کے اندر جو ہے وہ مسلمان پس رہے ہیں اور جس طرح وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم مسلسل پاکستان بزنس گروپ کے پلیٹ فارم سے کام کرتے رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایک حد جو ہے وہ قصہ ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا تھا، تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آتی تھی اور لا کر اس میں ڈالتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ تمہاری چونچ کے پانی سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو یہ شکل دکھا سکتی ہوں کہ میں آگ بجھانے والوں میں تھی اور جلانے والوں میں نہیں تھی۔ تو یہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی آگ بجھانے والوں میں تھے، جلانے والوں میں نہیں تھے، اور ہم بھی ان کو اس بات کا ریگارڈ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور اس فلوٹیلا کے ساتھ وہ وہاں پر گئے، ایک امن کا پیغام لے کے گئے، اور پاکستان کی طرف سے انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ بہت اچھا اور بہت بلیسنگ والا کام ہے۔ تھینک یو۔ ہاں ماشاء اللہ، بات یہی ہے اس قابل ہیں جو ریکارڈ کیا جائے ان کو، اور جو ہے انہوں نے وہ کام کیا جو امت مسلمہ میں چند لوگوں نے کیا ہے، اور جو ہے ان میں ہمارے پاکستانی جو ہیں سینیٹر، انہوں نے تن تنہا اس کام کو انجام دیا، اور لوگوں کے ساتھ گئے اور جا کے جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں جو کام وہ کر کے آئے ہیں وہاں، جو اس قسم کے سوالات اور جو مار پیٹ اور جو جس طرح سے وہاں کی افواج جو ہیں ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں، وہ قیدیوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام مکمل کر کے آئے اور ہار مان کے نہیں آئے، اور انہوں نے جو ہے اسرائیل کو قبول ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کے یہاں اس دستخط کیسے کر دوں اس ڈاکومنٹ پہ، جو میں جب آپ کو اس بطور ملک مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، اور ہم جیسے لوگوں کو بھی ہمت دے کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں۔ آمین۔